نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مقدس مرد پہ وحی نازل کی ہے کہ آپ غافل لوگوں کو ڈرائیں اور ایمان والوں کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے نیک اعمال کا بہترین اجر ہے۔ اس پر کافروں نے کہا کہ بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایک بشر کو رسول بنائے۔ امام ابن ابی حاتم نے اس کو ہمارے پنجابی کی ایک مثال ہے، من حرامی ہوتا ڈھیر، یعنی جب کسی چیز کی اہمیت کو گرانا مقصود ہو تو پھر اس کے اوپر اعتراضات شروع کر دو، نہیں جی یہ ایسے نہیں، یہ ایسے تھا، یہ یوں کیوں نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے تو یوں، اعتراضات کا بارش کر۔ جب بندہ کسی چیز کا مقابلہ نہ کر سکے یا اس کی اہمیت کو ڈاؤن کرنا ہو یا اس کی جو عزت ہے اس کے وقار کے اندر کمی لانی ہو تو پھر بندہ ہر قسم کے اعتراض کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کافروں کو اور تو کچھ اعتراض ملا نہیں، تو انہوں نے کہا بھائی اگر ہمارے اندر رسول آنا تو کسی اور نسل سے آتا ہے، کسی اور رنگ سے آتا ہے۔ میرے مالک نے اس کا جواب بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، قالوا ابعث اللہ بشر الرسولہ، سورہ بنی اسرائیل کے اندر کفار نے یہ کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنایا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے، بشر کو رسول بنا دیا بشر کو۔ تو پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈالتے جو اب شبہ وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بات بتا دی کہ عورتوں کے اندر نبوت نہیں ہے، عورتوں کے اندر پہلی بات نبوت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ایک عورت بھی رسول یا نبی بن کر نہیں آئی، سارے کے سارے مرد تھے۔ اور یہ آیت مبارکہ بھی بڑی وضاحت کر رہی ہے کہ اگر ہم بھیجتے تو مرد ہی بنا کے بھیجتے، اور اگر فرشتہ بھی رسول بن کے آ جاتا تو پھر بھی اللہ کہتا ہے کافروں نے یہی اعتراض کرنا سی۔ ہاں جی، وہ اعتراض کرنے والے نا جی، کیا وہ جب آٹا گوندتی ہے نا عورت تو ہلتی ہے، تو کہتی آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے؟ او بھائی آٹا گوندتے وقت زور لگتا ہے تو وہ ہلنا تو ہے ہی، تو اس کے ہلنے پر بھی اعتراض کرنا ہے نا جی۔ میرے مالک نے ایک اور ارشاد فرمایا، قُل لَوْ كَانُوا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ یہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ کہیے اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے جو اس میں اطمینان سے چلنے والے ہوتے تو ہم ضرور ان کے اوپر آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر نازل کرتے ہیں جی۔ یعنی اگر تم فرشتے ہو تو ہم فرشتے رسول بھیج دیتے ہیں، اگر تم لوگ جو زمین پر چلتے پھرتے ہو یہ سارے فرشتے ہیں تو ہم فرشتوں کو رسول اگر یہ مرد اور بشر ہیں تو بابا پھر رسول بھی انہی میں سے آنا ہے۔ فرشتوں کے رسول کون ہیں جی؟ فرشتوں کے رسول جبریل امین ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل ہیں، یہ فرشتوں کے رسول ہیں جی۔ مردوں کے انسانوں کے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پھر ہر ایک کے لیے نبوت کا مخصوص دائرہ کار تھا، یعنی کہ ایک علاقے کے رسول اور نبی بن کے تشریف لائے۔ ایک آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہیں جو پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے انسانیت، میں پوری اے لوگوں میں پوری انسانیت کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سارے یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی نبوت ہے۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہر ایک کو پر، اب جتنے بھی مذاہب وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں، زیرو ہو چکے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے سارا کچھ ٹھیک تھا، عیسائی بھی ٹھیک تھے، یہودی بھی ٹھیک تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، ہاں جی، وہ نبیوں کے ماننے والے تھے۔ لیکن جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لائے اب کوئی صحیح نہیں، اب سب وہ پیغام ختم کر دیا گیا، اب حضور کا پیغام ہے، اب صرف اور صرف جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کا پیغام اور آپ کی شریعت مطہرہ قیامت کی دیواروں تک چلے گی۔
اب یہاں سے ان آیات مقدسات ایک بات تو پتہ چلی کہ اللہ جب بھی رسول بھیجتا ہے اسی قوم اور اسی جنس میں سے رسول بھیجتا ہے. ابھی دیکھیں نا جی، اگر اس قوم جس قوم میں رسول بھیجا جا رہا ہے اسی قوم میں سے نہ ہو تو اگر وہ عبادت کریں گے، زیادہ عبادت کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ تو ہماری نسل سے ہی نہیں ہے، تو یہ عبادت ہم ان کی عبادت کا مقابلہ کیسے کر سکتے. نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انسان، بشر اور رسول اس لیے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کی قوم ان سے استفادہ کر سکے. اچھا چلیں یہ بتائیں، آپ کی اتنی عمر گزر گئی ہے، آپ نے اپنے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ کئی ایسے ہیں، کوئی جو بڑی شاذ و نادر کی بات ہے، کروڑوں اربوں میں سے کوئی ایک دو اکا دکا یا حضرات انبیاء کرام ہیں جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے. عام لوگ بھی دیکھتے ہیں، لیکن بہت بڑے مجاہدے کے بعد، بہت بڑی محنت کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد جا کے حضرت انسان وہ فرشتوں کو دیکھ پاتا ہے. اس کے لیے بہت مجاہدہ. حضرات انبیاء دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جبریل امین سب کے پاس تشریف لائے ہیں جی، رسولوں کے پاس تشریف لائے، انبیاء کے پاس تشریف لائے، لیکن عام بندے کو نظر نہیں آتے. ہمارا تو حال یہ ہے، ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کو نہیں دیکھتے. تو جو ایک بندہ دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، اس کی بات ہم سن نہیں سکتے، تو اس کے احکام پر عمل کیسے کریں؟ بات تو مشکوک ہو گئی نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں کے اندر بشر اور جو ہے مرد ہی رسول بنا کر بھیجا جائے اور انہی کی سنت جاری کی جائے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا نمونہ بن کے تشریف لائیں. ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں ہی کو رسول بنایا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. اچھا جی، اب یہاں پر میں ایک اور عرض کر دوں، یہ اس بحث کے اندر یہ بات نہیں سمجھی جا سکتی یا مفہوم مخالف ذہن میں نہیں لانا کہ نبی تو بشر اور رسول ہیں، مرد ہیں، تو وہ نور کیسے ہو سکتے ہیں. یعنی یہ مفہوم مخالف ذہن میں نہیں لانا. ایک وقت میں نور بھی ہو سکتا ہے، بشر بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ایک وقت میں ہو سکتی ہیں. جیسے حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں جبریل امین صحابہ کے سامنے آ جاتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بارگاہ میں، یہ بخاری شریف کی ابتدائی حدیثوں میں بھی ہے کہ دین سکھانے کے لیے آئے. ہاں جی، وہ ایک مرد آیا، ایک بندہ آیا اور اس نے پوچھا، سارے سوال کیے، حضور نے سب کے جواب دیے. جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ اس بندے کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، بڑا خوبصورت حسین و جمیل بندہ تھا. آپ نے ارشاد فرمایا جبریل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. وہ مرد کی صورت میں آئے تو کیا جبریل کی نورانیت میں فرق پڑ گیا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. جبریل پہلے بھی نور تھے، وہ پھر بھی نور، فرشتہ نور کا ہے نا جی، نور سے پیدا کیا گیا. تو اگر مرد کی شکل میں آ گیا تو ان کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، تو اگر آپ کی بشریت کی وجہ سے آپ کی نورانیت متاثر کیسے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. آپ دونوں ایک وقت میں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور پھر اب یہاں پر یہ ایک اور اعتراض کیا کافروں نے. انہوں نے کہا جی بڑے تعجب کی بات ہے، ایک غریب اور یتیم لڑکے کو رسول بنا دیا، کسی امیر بندے کو رسول بنا کر بھیجتے نا جی. غریباں نو جڑا ہے نا جی، امیر آدمی غریب کو برداشت نہیں کرتا، یہ اس کی فطرت کے اندر ہے. تو اگر امیر بن کے آتے تو بھائی تبلیغ کا کام کیسے ہوتا؟ کافروں نے یہ کہا ایک تو یتیم، دوسرا غریب اور یتیم کو جو ہے نا انہوں نے رسول بنا دیا. میرے باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ٹھیک ہے نا جی. مشرکین نے یہ کہا کہ قرآن ان دو شہروں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا. اب یہاں پر چند شبہات. پہلا شبہ کہ کیا فقیری جو ہے آدمی، غریب آدمی، کیا وہ نیک کام نہیں کر سکتا؟ کیا غریبی نیکی کو روکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں روکتی. غریب آدمی بھی نیک صفات کا حامل ہو سکتا ہے. دوسری بات، کیا غنا یہ نیک صفات کا موجب ہے؟ یعنی پیسہ جس کے پاس امیر آدمی، کیا وہ صرف نیکی ہی کرے گا؟ وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ غداری نہیں کر سکتا، ہاں جی، وہ منافق نہیں ہو سکتا. بھائی جان فقیری نیکی کو نہیں روک سکتی، غنا
ہمیشہ نیک صفات کا موجب نہیں ہو سکتی۔ پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی باوجود فقیر ہونے کے، فقر کے باوجود اپنی نیکی، خیر، تقوی، امانت، دیانت، صلہ رحمی، ایثار، ان تمام صفات کے اندر آقا جی مشہور تھے۔ بھئی پورا عرب آپ کو صادق اور امین کہتا تھا یا نہیں کہتا؟ آپ کا لقب صادق و امین، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر آپ کا یتیم ہونا کسی نقصان کا موجب نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ نہیں کہ یتیم بندہ جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی کرے گا، یتیم بندے کو کچھ نہیں مل سکتا نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم اس لیے رکھا۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ جتنے بھی پلے ہوئے، آپ کو اکثریت نے ماں باپ نہیں پالا ہے نا، آپ کے اوپر اس کا مطلب ہے آپ کے ماں باپ کا احسان ہے، آپ کے ماں باپ کا احسان ہے آپ کے اوپر۔ آپ ساری زندگی اس احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو اللہ سونے نے ماں کے پیٹ میں ہی والد فوت ہو گئے، یتیم ہو گئے۔ 6 سال کی عمر میں آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی والدہ بھی فوت ہو گئی، یعنی بچپن کے اندر ہی ماں باپ آپ کے فوت ہو گئے۔ تو آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ سونے نے ماں باپ کا احسان بھی نہیں رہنے دیا۔ پوری کائنات پر حضور کا احسان ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کا احسان پوری انسانیت کے اوپر ہے، لیکن آپ کے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھنے دیا۔ بھائی ماں باپ اگر پالتے، جوان کرتے، ہاں جی، تو پھر ماں باپ کا تو احسان ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ احسان بھی نہیں۔ اور پھر یاد رکھیں، مالدار اور غنی ہونا کسی خوبی اور نیکی کو مستلزم نہیں ہے کہ جناب جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ سارے اللہ کے ولی ہیں، جتنے بھی امیر لوگ ہیں اور بھائی کافر سب سے زیادہ امیر ہیں، بےمان یہودی، ہاں جی۔ ہن تسی دیکھو نا جی، اسرائیل نے صرف پیسے کے زوم تے، پیسے کے زوم پہ، ٹیکنالوجی کے زوم پہ اس نے ایران کو مارا، مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی، لیکن میرے رب کائنات نے بتا دیا کہ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ پیسہ، اختیار، اقتدار اور تعلقات جو ہے وہ ان ساری نیکیاں جناب وہی ولی ہو، وہی غوث ہو، وہی کتب ہو، وہی صحیح ہو، نہ نہ نہ۔ باوجود ان کے بندہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اسرائیل غلط ہے، بالکل غلط ہے، ہم 100% ہی غلط ہے، ہم مسلمانوں کو کبھی غلط نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ بھائی اب وہ چیخیں مار رہا ہے، اب اسرائیل چیخیں مار رہا ہے، مینو چاچو امریکہ، ابو جی امریکہ ہے، امریکہ کا ناجائز بیٹا ہے نا جی، اسرائیل امریکہ کا ناجائز پتر ہے جی۔ او ابو 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 بچاؤ 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 مجھے، بچاؤ بچاؤ مجھے مار دیا، ایران نے مار دیا ہے، حرام خور۔ جب غزہ کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو تم ذبح کر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، اس وقت تمہاری جو حقوق کدھر گئے تھے؟ اس وقت تم چیخیں کیوں نہیں مارتے تھے؟ اب تمہاری چیخیں نکلی ہیں تو خبردار، اب آواز نہیں نکلنی چاہیے، بالکل چپ کر دیں۔ ایک ناجائز اولاد، گندی اولاد، یعنی پیسہ آ گیا۔ او بڑوں امیروں کی اولاد ہمیشہ جو ہے نا جی، وہ کیا کہتے ہیں یار، عیاش ہی ہوندی ہے، نافرمان، عیاش، بدماش، ہے نہیں، یہ بدماش اولاد ہے، ناجائز۔ ایک حرامدی اولاد، دوسری عیاش اولاد۔ پیسہ دیا امریکہ نے، ٹیکنالوجی دی امریکہ نے، سارا کچھ دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، آپ اندازہ کیجئے، میں یہ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہوں، ایران کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کا جواب دے سکتا، ایران کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ یہ الحمدللہ یہ پاکستان کے مجاہدین نے اس وقت اسرائیل کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ ہمارے آج ابھی تک نہیں پتہ چلا جی وہ کون سا کالا جائز آیا تھا جس نے ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی، وہ الحمدللہ ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان کی ٹیکنالوجی تھی۔ ان کی جرت نہیں ہے کسی کی کوئی چون چراں کر جائے۔ یہ سب ناجائز اولادوں کو انشاءاللہ تعالی العزیز حضور کے صدقے ہم سب کی جو ہے نا جی ایسی کی تیسی پھیریں گے۔ اے انڈیا، ہاں جی، گاند متر پینے والی، گو کھانے والی قوم یہ سمجھتی تھی کہ ہم مسلمان جو ہے نا جی غریب لوگ ہیں، چھوٹا ملک ہے، ہم ان کو مار دیں گے، اور ان کو زوم تھا جی ہم ٹیکنالوجی کے اندر دنیا میں سب سے سپیریئر ہیں، ہمارا جناب 5 گنا 10 گنا ملک ہمارا بہت بڑا ہے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ اوے امیر ہو جانے سے، ٹیکنالوجی آ جانے سے بندہ صحیح نہیں ہو جاتا، باوجود اس کے بندہ غلط بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو یتیم بھی رکھا، غریب بھی رکھا اور صحیح بھی رکھا۔ ہدایت بھی ادھر ہی تھی، کفار کے پاس پیسہ بھی تھا، ٹیکنالوجی بھی تھی، سارا ہماری ساری جنگیں آپ کھول کے دیکھ لیں، غزوہ بدر کو دیکھ لیں، غزوہ احد کو دیکھ لیں، غزوہ خندق کو دیکھ لیں، وہ تمام کے اندر ٹیکنالوجی میں سپیریئر تھے، بہت آگے تھے، پڑھنے لکھنے میں بہت آگے تھے، لیکن حضرت جی وہ ذلیل و رسوا کیوں ہو گئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے والا ہمیشہ صحیح ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، ہمیشہ حق پر ہو، اللہ پیسے والوں کو بھی غلط کر دیتا ہے، غریبوں کو صحیح بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر یاد رکھیے،
اولاد، دنیا کا مال، یہ کبھی بھی اس بات کی نشانی نہیں ہوتی. ارشاد باری تو مما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، اور نہ تمہارے مال تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تم کو ہمارے قریب کر دیں. نہ مال سے بندہ قریب ہوتا اللہ کے، نہ اولاد سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ اللہ کے فضل سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہوتا ہے جس پر اللہ چاہتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا جی، بڑے بڑے دین اکبری جی تھے مسلمان ہونے کے دعوے دار، لیکن آج کل جتنے بھی یہاں پر بڑے لوگ رہتے انڈیا کے اندر، ہندوانی یعنی ہندو عورتیں انہوں نے وہ اپنے نکاح میں لائی ہوئی ہیں، ہندو عورتیں، مسلمان بھی نہیں کیا ہوا، ان کی اولاد ساری ہندو پیدا ہوتی جا رہی ہے. مت ماری جائے تو اس طرح ماری جاتی. ضروری نہیں ہوتا کہ پیسہ جو ہے، شہرت جو ہے وہ ہمیشہ صحیح ہو، وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر غریب اور یتیم غلط ہی ہو. ہر یتیم اور غریب غلط نہیں ہوتا. کوئی یتیم اور غریب ایسا بھی ہوتا ہے پوری کائنات کا سردار اور صدر کائنات بن کے بھی آتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو یتیم بھی رکھا اور غریب بھی رکھا. اور میرے آقا جی نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی العزیز قیامت کی دیواروں تک دین غریبوں میں ہی رہے گا. میں غریب ہوں، دین غریبوں میں ہی رہے گا. ہاں جی، یہ قیامت تک ایسا ہی ہوگا. آپ جناب بھی غریب، دین بھی غریبوں میں رہے گا. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک القیامت والے دن غریب ہی ہوں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.